حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت شیطان تھا، شرابی تھا، زانی تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا تھا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ جانتے تھے اگر خلافت ان کے بیٹے یزید کو مل گئی تو وہ سبھی لوگوں پر ظلم و ستم کرنے لگے گا۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ نے فیصلہ کیا کہ میں خلافت امام علی مقام حضرت امام حسین کو دے دوں جو اس خلافت کے حقدار ہیں، اور حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلافت دینے سے منع فرما دیا۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسین کے لیے ایک خط روانہ کیا جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا کہ میں خلافت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتا ہوں۔ یزید کو اس کی خبر مل جاتی ہے تو یزید نے فوراً ہی راستے میں قاصد کا قتل کروا دیا اور خط میں امام حسین کا نام بدل کر اپنا نام لکھ دیتا ہے۔ یہاں حضرت امیر معاویہ کا بیماری کی وجہ سے انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید نے خلافت کا دعویٰ کر دیا۔ اب یزید اپنی منمانی کرنے لگا۔ یزید کو معلوم تھا کہ اگر اسے اپنی حکومت مضبوط کرنی ہے تو اسے حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر ان لوگوں سے اپنی بیعت تسلیم کروانی ہوگی، کیونکہ یہ لوگ اس دور کے اصول والے، تقوی والے اور پرہیزگار تھے۔ اس وقت سب سے زیادہ لوگ انہی کی بات مانتے تھے اور حضرت امام حسین کی ہر ایک بات کو مانتے تھے۔ اس لیے یزید نے سوچا کہ سب سے پہلے علی کے شیر حضرت امام حسین کو اپنی بیعت قبول کرائی جائے، جس سے یزیدی حکومت اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے۔ اب یزید نے قاصد کے ہاتھ سے مدینہ شریف کے لیے ایک خط روانہ کر دیا۔ اس وقت مدینہ کے گورنر حضرت ولید تھے جو بڑے عاشق اہل بیت تھے۔ جب حضرت ولید نے یہ خط پڑھا تو اس خط میں لکھا تھا حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر یہ سارے لوگ میری بیعت کو تسلیم کر لیں، اور اگر یہ لوگ میری بیعت کو تسلیم نہ کریں تو تمہیں پورا حق ہے کہ تم ان پر ظلم کرو۔ مدینہ شریف کے گورنر نے حضرت امام حسین کو بلایا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پورا ماجرا بتایا اور یزید کا خط پیش کر دیا۔ حضرت امام حسین نے اس خط کو پڑھا اور اس کے بعد امام حسین نے فرمایا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں یزید سے بیعت کروں۔ یزید ایک بدبخت ظالم بادشاہ ہے، یزید زانی ہے، شرابی ہے، نمازوں کو قضا کرتا ہے۔ امام علی مقام اتنا کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ اب امام علی مقام حضرت امام حسین گھر جاتے ہیں اور گھر والوں سے فرماتے ہیں اب ہمارے لیے مدینہ شریف میں رہنا مشکل ہو گیا ہے، یہاں پر ہمارے لیے حالات خراب ہو چکے ہیں، اگر اب ہم یہاں پر رہتے ہیں تو ہمیں دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں رہنے پر مدینہ شریف میں یزید خون خرابہ کرے گا، میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا کے شہر میں خون خرابہ ہو، اس لیے اب میں مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف چلا جاتا ہوں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارادہ فرما لیا تھا کہ آج رات ہی میں سفر کیا جائے گا۔ یہ رات امام علی مقام نے اللہ کے پیارے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس روضے میں گزاری۔ امام علی مقام آرام فرما رہے تھے، خواب میں آپ نے دیکھا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور امام علی مقام امام حسین کو کلیجے سے لگا کر ارشاد فرماتے ہیں حسین وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ تم پیاسے شہید کیے جاؤ گے اور جنت میں شہیدوں کے بہت بڑے درجے ہیں۔ یہ دیکھ کر امام علی مقام کی مبارک آنکھ کھل گئی۔ آپ اٹھے اور روضہ مقدس کے سامنے رخصت ہونے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے صلاۃ و سلام عرض کیا اور صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع شریف تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی ماں فاطمہ زہرا کی مزار شریف میں حاضری دیتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ امام علی مقام حضرت امام حسین سلام عرض کرنے کے بعد اپنی ماں کے قبر انور سے لپٹ جاتے ہیں اور روتے ہوئے عرض کرتے ہیں اے ماں،
میں مدینہ شریف چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں یہاں آخری سلام عرض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا کی قبر مبارک سے آواز آتی ہے، بیٹا حسین جاؤ، اپنے نانا کے دین کی حفاظت فرماؤ اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا صبر قبول فرمائے۔ حسین میں تمہارے سلام کو قبول کرتی ہوں۔ جدائی کے غم میں آنکھوں سے لگاتار آنسو جاری ہے۔ شعبان المعظم کی چوتھی رات ہے، رات کے 3 حصے گزر چکے ہیں، پورے شہر میں سناٹا ہے، نہ تو کسی بولنے والے کی آواز کان تک پہنچتی ہے، نہ کسی چلنے والے کے پیروں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ پورے شہر کے دروازے بند ہیں، مگر خاندان نبوت میں سب لوگ جاگ رہے ہیں۔ سفر کا سامان درست کیا جا رہا ہے، ضرورت کی چیزیں باہر نکال لی گئی ہیں، سواریاں دروازوں پر تیار کھڑی ہیں، پردے کا انتظام ہو چکا ہے۔ ادھر امام عالی مقام کے شہزادے، بھائی بھتیجے، گھر والے سوار ہو رہے ہیں، ادھر امام عالی مقام مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے۔ اس طرح یہ نورانی قافلہ مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف روانہ ہوا۔ اب آپ مکہ شریف کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کو اطلاع مل جاتی ہے کہ امام حسین مکہ شریف تشریف لا رہے ہیں۔ مکہ شریف کے لوگ امام حسین کا استقبال کرتے ہیں، سب لوگ زیارت کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہوئے سب لوگ آپ کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین مکہ شریف میں ٹھہر گئے اور وہاں بھی آپ کے لیے یزید کا خط آ جاتا ہے کہ آپ یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیں۔ اب کوفہ سے بھی حضرت امام حسین کے لیے خط آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوفہ سے حضرت امام حسین کے لیے 150 خط آتے ہیں۔ وہاں کے بڑے بڑے لوگ آپ کو خط لکھ کر بلاتے ہیں۔ کوفہ والے خط میں لکھتے ہیں، امام عالی مقام، امام حسین ہمیں ظالم یزید سے بچا لیجئے، ہمیں یزید کی بیعت قبول نہیں ہے۔ امام عالی مقام، ہمیں آپ کے ہاتھ میں بیعت قبول کرنی ہے۔ اتنا سنتے ہی حضرت امام حسین فرماتے ہیں، چلو کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ مکہ والوں نے جب سنا کہ امام حسین کوفہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو مکہ والوں نے عرض کیا، اے امام حسین آپ کوفہ مت جائیے، وہاں کے لوگ سب کے سب بکاؤ ہیں، کوفہ کے لوگ دولت میں بک جاتے ہیں۔ کوفہ والوں نے ہی آپ کے والد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، اور کوفہ والوں نے ہی آپ کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ اے امام عالی مقام آپ کوفہ مت جائیے۔ مکہ والوں کے اتنے اصرار کرنے پر بھی آپ نہیں رکے اور امام حسین اپنے خاندان، ساتھیوں اور خداموں کے ساتھ کل مرد اور عورت ملا کر 82 لوگ مکہ شریف سے عراق کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ تھی کہ شہادت کی کشش آپ کو کربلا کی طرف کھینچے لیے جا رہی تھی۔